کامیڈی شوز میں جوک سنانے کے بعد آرٹیفیشل لافٹر کیوں چلایا جاتا ہے؟ ایک جگہ پر رہنے والے سب لوگ ایک ہی طرح ڈریس کیوں کرتے ہیں؟ کمپنیز اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے کسٹمر ریویوز کا استعمال کیوں کرتی ہیں؟ اور مڈل کلاس اور غریب لوگ بھی اپنی شادیوں پر لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیہیویئر کو دوسرے لوگوں کے جیسا بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ سوسائٹی کے ساتھ کنفارم کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ سوشل کنفارمٹی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے بیہیویئر کو اور اپنی چوائسز کو سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کی طرح بنا لے تاکہ وہ سوسائٹی میں یا گروپ میں فٹ ہو سکے۔ 1955 میں سولومن ایش نامی ایک سائیکالوجسٹ نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا۔ اس ریسرچ میں انہوں نے سوشل پریشر کے بارے میں حیران کن نتائج شائع کیے۔ سوشل پریشر اور کنفارمٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایش نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا۔ ایش نے اپنے ایکسپیریمنٹس میں 6 سے 8 لوگوں کو استعمال کیا اور انہیں کچھ پکچرز دکھائیں۔ اس ایکسپیریمنٹس میں پارٹیسپینٹس کو ایک لائن دکھائی جاتی تھی اور اس لائن کے سامنے 3 اور لائنز بنی ہوتی تھیں۔ پارٹیسپینٹس کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ وہ ایک لائن ان 3 لائنوں میں سے کس لائن کے برابر تھی۔ یہ ایکسپیریمنٹ بظاہر بہت آسان لگتا ہے اور اگر آپ بھی اپنی اسکرین پر دیکھیں تو آپ آسانی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ اسکرین پر دکھائی جانے والی لائن دوسری لائن سے ملتی ہے۔ لیکن اس ایکسپیریمنٹ میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ 8 پارٹیسپینٹس میں سے 7 پارٹیسپینٹس دراصل اصلی پارٹیسپینٹس نہیں تھے بلکہ وہ ایش کے اپنے بندے تھے اور ان میں سے صرف ایک اصلی پارٹیسپینٹ تھا۔ لیکن اس ایک پارٹیسپینٹ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ باقی پارٹیسپینٹ ایکسپیریمنٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایش بہت چالاکی کے ساتھ اصلی پارٹیسپینٹس کو آخری سیٹ پر یا سیکنڈ لاسٹ سیٹ پر بٹھاتا تھا اور دوسری طرف سے جواب لینا شروع کرتا۔ اب یہ سب باری باری غلط جواب دیتے یہاں تک کہ اصلی پارٹیسپینٹ کی باری آ جاتی، جس پر ہمارا اصلی پارٹیسپینٹ ایک کشمکش کا شکار ہو جاتا۔ اسے اپنی آنکھوں سے صحیح آنسر نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ باقی سب لوگوں نے اس کے آنسر سے مختلف جواب دیا ہے اس لیے اسے صحیح آنسر لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور کئی مرتبہ وہ سوشل پریشر کی وجہ سے وہی آنسر لے لیتا ہے جو باقی لوگوں نے لیا ہوتا ہے۔ ایش نے یہ ایکسپیریمنٹ مختلف پارٹیسپینٹس کے ساتھ دہرایا اور ہر مرتبہ ایک ہی جیسے ریزلٹس آبٹین کیے۔ اس کے بعد اس ایکسپیریمنٹ کو اور اس سے ملتے جلتے ایکسپیریمنٹس کو کئی مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جب باقی پارٹیسپینٹس ایک آنسر پہ اتفاق کرتے ہیں تو اصلی پارٹیسپینٹ کے لیے اپنا آنسر دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ گروپ کے ساتھ کنفارم کر لیتا ہے اور وہی آنسر دے دیتا ہے جو گروپ کا آنسر ہوتا ہے۔ سوشل سائیکالوجی کے ان ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر کنفارمٹی کی کچھ کنڈیشنز کو معلوم کیا گیا۔ اگر گروپ کے سب لوگوں کی رائے ایک جیسی ہو تو کنفارم کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر گروپ میں اختلاف ہو یعنی آدھے لوگ ایک بات کریں اور آدھے لوگ دوسری بات کریں تو پھر آپ کنفارمٹی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اپنی اصلی رائے کو آگے رکھیں گے۔ اگر آپ کو اپنا جواب خفیہ طور پر دینا ہو تو پھر کنفارمٹی کم ہو جاتی ہے۔ کلیکٹیوسٹ کلچر جیسے چائنا میں کنفارمٹی زیادہ دیکھی گئی اور انڈیویجولسٹک کلچرز جیسے کہ امریکہ میں کنفارمٹی کم دیکھی گئی۔ اگر پوچھے جانے والا سوال یا ٹاسک بہت مشکل ہو اور اس کا آسان اور واضح جواب نہ ہو تو بھی آپ کے گروپ کے ساتھ کنفارم کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کے جواب کے نتیجے میں کوئی اہم فیصلہ لیا جائے گا اس صورت میں بھی آپ گروپ کے ساتھ زیادہ کنفارم کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی رائے پر کسی مجرم کو سزا ہونی ہے تو آپ گروپ کے ساتھ جانا چاہیں گے۔ سوشل سائیکالوجی کے ان ایکسپیریمنٹس کے نتائج کو 100% درستگی کے ساتھ عام زندگی پر پھیلانا ممکن نہیں ہے کیونکہ عام زندگی میں انسان کے رویے اور برتاؤ پر کنفارمٹی کے علاوہ دوسری چیزیں جیسے سوشل لرننگ، ماڈلنگ، کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرینٹ کنڈیشننگ، ریشنل ڈیسیجن میکنگ اور آئیڈیالوجی بھی انسان کے بیہیویئر کو بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے عام زندگی میں کسی رویے کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ پوری طرح کنفارمٹی کی وجہ سے ہے۔ البتہ بہت سے رویوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ کنفارمٹی کا سہارا لیتے ہیں۔ کنفارمٹی کی وجہ سے ہی اگر ایک جوک پر باقی سب دوست ہنسنے لگیں تو ہم بھی ہنسنے لگتے ہیں۔ ہم شادی کے ایک دن کی تقریب پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے غریب لوگ لونز لے کر بھی اپنے بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ ہم مختلف جگہوں پر مختلف طرح ڈریس کرتے ہیں، آفس میں الگ اور ایک راک کانسرٹ پر بالکل مختلف طرح سے ڈریس کرتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈریس کو باقی لوگوں کے جیسا رکھیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ شادی پر شادی والے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ رول کس نے بنایا؟ ہم کپڑوں کو پریس کیوں کرتے ہیں؟ وہ کپڑے جن پر رنکلز نہ ہوں وہ رنکلز والے کپڑوں سے بہتر کس طرح ہیں؟
اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ان ڈریسز کا کیا کریں جن پر جان بوجھ کر رنکلز ڈالے جاتے ہیں؟ سوشل سائیکالوجی سے ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ انسان گروپ کے ساتھ یا سوسائٹی کے ساتھ کنفارم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ انسان کے سروائیول میں اس کا گروپ کے ساتھ مل کر رہنا فائدہ مند ہے۔ ایوولوشنری لاجک یہ کہتی ہے کہ مختلف زمینی علاقوں میں ایوولوشنری فٹنس کے لیے مختلف ایڈیپٹیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ جب ایک اسپیشی کے ممبرز ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرتے ہیں تو ان کے لیے اس جگہ کے بیہیویئرز کو اڈاپٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پر سروائیو کر سکیں۔ میتھمیٹیکل ماڈلز یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کنفارمٹی ایوولوشنری فٹنس کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی ہے۔ کچھ ایوولوشنری بایولوجسٹ انسانوں میں کنفارمٹی کو اس لاجک پر ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں خود سے سوچنے سے برین کی بہت سی انرجی خرچ ہوگی، اور بنا سوچے نارمز اور کلچرز کو فالو کر لینے سے یہ انرجی بچائی جا سکتی ہے، یعنی کنفارمٹی ایک انرجی کنزرویشن میکینزم ہے۔ گریگری برنز نے 2005 میں کنفارمٹی سے ریلیٹڈ دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا۔ ان ایکسپیریمنٹ سے یہ سجیشن ملی کہ دوسرے لوگوں سے ملنے والی انفارمیشن انسان کے پرسیپشن کو بدل سکتی ہے، یعنی ہم دوسرے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد دنیا کو ایک مختلف طریقے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے گانے جو ہمیں پہلی بار اکیلے میں اچھے لگتے ہوں، اگر سب لوگ انہیں برا کہیں تو وہ ہمیں بھی برے لگنے لگیں گے۔ اگر سوسائٹی کے لیول پہ دیکھا جائے تو انسان نے سوسائٹی کو اس طرح سے بنایا ہے کہ سوسائٹی سے ملنے والے فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی چاہیے۔ آپ کو وہ سب رولز اور ریگولیشنز فالو کرنے پڑیں گے جنہیں سب لوگ مانتے ہیں۔ کسی بھی گیم کو کھیلنے کے لیے پہلے اس گیم کے رولز پر ایگری کرنا پڑتا ہے، اور جو اس گیم کے رول سے ایگری نہیں کرے گا اسے کھیل سے نکال دیا جائے گا۔ کرکٹ کھیلتے وقت جب بال وکٹوں پر لگ جائے تو اسے آؤٹ مانا جائے گا۔ جو شخص اس رول پر ایگری نہیں کرتا اسے کرکٹ کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ زندگی کو ایک بہت بڑا اور کمپلیکس گیم مان سکتے ہیں، اور سوشل کنونشنز اور لاز کو اس گیم کے رولز مان سکتے ہیں۔ آج جو انسان اس سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے اسے ان سوشل نارمز کو سلیکٹ کرنے کا آپشن نہیں ملتا، بلکہ اسے پہلے کے بنائے گئے لاز اور کنونشنز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ گروپس میں چلنے والے لاز اکثر لاجیکل ہوتے ہیں، لیکن بہت سے سوشل کنونشنز کسی لاجیکل بیس پر نہیں بنائے گئے ہوتے ہیں، بلکہ وہ صرف اس لیے فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ گروپ کا کامن ڈیسیجن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ باقی لوگ بھی اس رول کو اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسے گروپ کا کامن ڈیسیجن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ ٹاڈ روز ایسے نارمز کو کلیکٹیو ایلیوژنز کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کی گروپ کنسنسس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت اچھی نہیں ہے، اور انسانی دماغ اس بات کو گروپ کنسنسس سمجھ لیتا ہے جس بات کو زیادہ لاؤڈلی اور زیادہ بار دہرایا جائے۔ سوشل انفلوئنس کی ایک ٹائپ انفارمیٹیو کنفارمٹی کہلاتی ہے۔ اس میں انسان دوسرے لوگوں کی بات اس لیے مان لیتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ 4 ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے بارے میں رائے لیں اور پھر اسے صحیح مان کر عمل کرنے لگیں تو یہ انفارمیٹیو کنفارمٹی کہلاتا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو آپ سے زیادہ نالج ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم نارمیٹیو کنفارمٹی کی بات کر رہے ہیں، جس میں انسان گروپ کی بات صرف اس لیے مان لیتا ہے کیونکہ وہ گروپ کے اندر فٹ ہونا چاہتا ہے۔ لیکن گروپ میں ایکسیپٹیبلٹی چاہنا اور کامن کلچر کو فالو کرنے میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ 1961 میں جب جیروسلم میں نازی وار کرمنل ایڈولف آئکمن کو ٹرائل کے لیے پیش کیا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بالکل عام لوگوں کی طرح دکھتا تھا اور بیہیو کرتا تھا۔ آئکمن نازی جرمنی میں ایک بیوروکریٹ تھا، اور اس کے مطابق اس نے خود کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ وہ ایک آفس ورکر کی طرح آرڈرز فالو کرتا تھا اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ لیکن چونکہ ہٹلر کی جرمنی میں یہ سب باتیں عام تھیں، اس لیے اس نے بھی اپنی نوکری بچانے کے لیے سوسائٹی کے ساتھ چلنے کے لیے آرڈرز کو فالو کرنا نارمل سمجھا۔ یہ بظاہر عام سا دکھنے والا وار کرمنل بہت سے وار کرائمز میں ملوث تھا، لیکن اس وقت اسے یہ سب غلط نہیں لگ رہا تھا۔ فلسفر ہانا ایرینڈ نے اسے بینالٹی آف ایول کہا، یعنی ایسا ایول جو بظاہر بالکل عام سا اور آرڈنری سا لگتا ہے۔ ہانا ایرینڈ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ نازی جرمنی جیسے ٹوٹیلیٹیرین رجیمز کیسے وجود میں آتے ہیں، اور ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے آئیڈیاز کو کس طرح فالو کرنے لگتے ہیں جو آج ہمیں بہت کرمنل اور ایول لگتے ہیں۔
ہانا ایرنڈ کا کہنا ہے کہ کیپٹلزم نے انسان کی زندگی کو اس کے کام تک محدود کر دیا ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن اور کیپٹلزم کے بعد لوگ اپنی آئیڈینٹی اپنے کام سے ڈٹرمن کرنے لگے ہیں۔ اگر آج آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگ اپنا پروفیشن بتائیں گے، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں۔ اس اکنامک سسٹم میں انسان کوئی سوشو پولیٹیکل آئیڈینٹی نہیں بنا پاتا، وہ پبلک لائف سے کٹ ہو چکا ہے اور محض اس بڑی اکنامک مشین کا ایک پرزہ بن چکا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر کنفارم کرنے کی، کسی بڑے آئیڈیل کو فالو کرنے کی خواہش رہتی ہے، اور اس صورت میں سوسائٹیز ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیاز تک کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور ایسے کاموں کے لیے بھی رضامند ہو جاتے ہیں جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دورائیں، کتنے آئیڈیاز ہیں، کتنے ہی ایسے رولز اور کنونشنز ہیں جنہیں آپ فالو کرتے ہیں اور آپ نے کبھی ان کے بارے میں خود سے نہیں سوچا۔ کہیں آپ بھی انجانے میں سوشل رولز کے ساتھ کنفارم کرنے کے لیے فضول اور نہ سمجھ آنے والے کام تو نہیں کر رہے، اور اگر ہاں تو وہ آپ کو عجیب کیوں نہیں لگتے؟ آپ کس حد تک سوشل کنفارمٹی کے شکار ہیں اور اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔